میں نے سب جو لوگ بیٹھے تھے میں نے کہا بھائی دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث سن کر کتنا دل کو سکون ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. میں نے کہا حضرت ذرا 2 حدیثیں اگلی بھی پڑھ دیں. میں نے کہا دیکھیے آخر ہم مسلمان ہیں. تو میں نے کہا بھائی آخر سارا دن ہم تاش کھیل لیتے ہیں، دھوکا پی لیتے ہیں، تو 2-4 حدیثیں سن لینا. لوگ کہیں گے ہاں جی ضرور سن لیں. میں نے کہا ذرا اگلی پڑھیں. وہ اگلی ہے وہی جو ہے انی اقول مالی نازل قرآن، یہ روایت اب اسے ساتھ آگے نظر آ رہی تھی، وہ پڑھے نا. میں نے کہا بھائی اگلی حدیث کیوں نہیں پڑھتا تو؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کو پڑھ تو صحیح. اس کا دل نہ چاہے. میں نے کہا تیرا دل کیوں مر رہا ہے؟ تو مرزائیوں سے بات معلوم ہوتا ہے، وہ تو حدیث پڑھ رہے تھے کل مناظرے میں، تو پڑھتا کیوں نہیں؟ تجھے کیا ہو گیا؟ آخر بیچارہ بڑا تنگ ہوا اور اس نے وہ حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ بڑے بجھے ہوئے دل سے کیا، اور میں ساتھ ساتھ ٹوکتا رہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث خوش ہو کر پڑھنی چاہیے مجھے دل سے. تو نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا، جو کہے وہ دوسرا دل اور بجھتا تھا. خیر اس نے پڑھ کر کہا دیکھو جی اس میں فاتحہ کا لفظ نہیں ہے، اس میں فاتحہ کا لفظ ہے. میں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، ذرا اگلی بھی پڑھ دیں، 2-4 حدیثیں تو سن لیں پھر آگے چلیں گے. مسئلہ تو جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے روز. آگے تھی وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا. اچھا اب وہ بھی نہ پڑھے وہ. میں نے کہا حضرت جی اب پڑھ تو دے. اب اس بیچارے نے پڑھی، کہا جی فاتحہ کا لفظ نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں. 4تھی 5ویں حدیث تک جب پہنچا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث تھی کہ رسول پاک جب کھڑے ہوتے دوسری رکعت میں یستفتح القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھی. جب یہاں تک پہنچے میں نے کہا بھائی اور سننی ہے یا مسئلے کی بات کر لیں؟ کہنے لگے چلو جی آپ مسئلے کی بات کر لیں. میں نے کہا اچھا حضرت آپ فرمائیں آپ کیا فرمائیں. دیکھو جی اس میں فاتحہ کا لفظ ہے. میں نے کہا اس میں کیا ہے ان حدیثوں میں؟ اس میں تو قرات ہے. فاتحہ قرات ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ پھر پڑھو ایک دفعہ. یہ میں نے کہا دیکھو یستفتح القراءۃ. میں نے کہا آگے بھی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد ہے. کہتے نہیں جی الحمدللہ رب العالمین. تو حدیث کا منکر ہے. دیکھو ابھی حدیث پڑھی مشکات سے دیکھ کر کے الحمد قرات ہے اور اوپر منہ اٹھا کے کہتا ہے الحمد قرات نہیں ہے. اتنا بڑا منکر حدیث سامنے رکھی ہے. پھر میں نے 2 برس پیچھے الٹے، اس میں 3-4 حدیثیں ایسی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا کہ دیکھیے کتنی حدیثیں ہیں جن کا یہ منکر ہے. اب وہ تو خاموش. وہ نمبردار مجھے پوچھنے لگا اچھا مولوی صاحب پھر مسئلہ سمجھائیں بات ہوئی کیا؟ اس میں تو پڑھنے کا تھا اور ان میں نہ پڑھنے کا ہے. میں نے کہا یہ بات کون سی مشکل ہے؟ وہ پہلے زمانے کی حدیث ہے، پہلے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے محدث نے پہلے ذکر کر دی. یہ بعد کے زمانے کی حدیث ہے اس لیے محدث نے بعد میں ذکر کر دی. اچھا یہ ہمیں پہلے زمانے کی حدیث سناتا رہتا ہے. میں بالکل پہلے زمانے کی. اب وہ بیچارہ ان پڑھ تو تھا نمبردار. کہنے لگا اچھا مولوی صاحب پھر بہن سے نکاح بھی کر لینا، وہ بھی پہلے زمانے میں ہو جاتا. اس کے بعد مجھے نمبردار پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے؟ یہ خدا کو نہیں مانتے. کون نہیں کہتا؟ کون کہتا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں. یہ ہمارے نبی پاک کو نہیں مانتے، نبیوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا یہ تو رام چندر کو بھی نہیں مانتے، ہم سے زیادہ نبیوں کو مانتے ہیں، لکشمن کو بھی مانتے ہیں، رام چندر کو بھی نہیں مانتے ہیں. کہتے جی پھر ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا نمبردار صاحب یہ یزید جو تھا یہ خدا کو مانتا تھا یا نہیں؟ مانتا تھا. میں نے کہا رسول پاک کو مانتا تھا. میں اس میں کیا قصور ہے؟ لوگ سارے اسے گالیاں دیتے ہیں. جی امام سے لڑتا تھا. نہیں یہ بھی امام سے لڑتے ہیں کم. اچھا یہ یزیدی ہیں؟ بالکل. کہنے لگے جی کہنے لگا مولوی صاحب آج کے بعد ہمارے ساتھ حکا نہ پینا. یہ تم نے آج پتہ لگا تم یزیدی ہو سارے. آدھی حدیثیں پڑھتی اور پہلے زمانے کو سناتے رہتے ہو. میں نے کہا یہ بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، ان سے بچ کر رہنا. تو بہرحال یہ واقعہ میں نے آپ کو اسی لیے سنایا ہے کہ آپ کے سامنے اب ابو داؤد شریف آ جائے، ترمذی آ جائے، نسائی آ جائے، کوئی آ جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ اوپر سے روایت پڑھنے دیں جس طرح پڑھتا ہے، جتنی مرضی وہ لائے اور قرات کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے حضرت جی ذرا یہ اگلی بھی پڑھ دیں.